بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے کہ دونوں ہی بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگوں سے سیکھے جاتے ہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔
اللہ کو امید نہیں بلکہ اپنا یقین بناؤ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ دنیا والوں کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے رو لیا جائے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہی ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اس دنیا میں بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، کیونکہ آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا ہی کیا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اس دنیا میں جو تکلیف تمہیں اللہ کی یاد دلائے وہ حقیقت میں تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ اے اللہ جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں صرف اللہ سے مانگتے ہو۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتے باہر ہیں اور صفائی اندر کی کر دیتے ہیں۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والے دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا۔ نماز کیا ہے؟ بندہ اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ علم انسان کو ایسا زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ برا چاہنے والوں کو کوئی بتائے کہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔
اس دنیا میں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں ہمیشہ برائی سے روکے گا۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ اپنی اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر پاتے تو آپ صرف دوسروں کو معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کر دیتی ہے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، کیونکہ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہمارے یہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اگر اس سے آدھی عزت بھی زندہ لوگوں کو کی جاتی تو یہ دنیا جنت ہوتی۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام
اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا، اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا تعلق اور رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہیں کمزور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سمجھا جائے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ اس دنیا میں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ جاؤ، تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس دنیا میں جو بہت اچھا لگے اس سے کم ہی ملا کرو،
کیونکہ اس طرح تم فائدے میں رہوگے